السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 26 سے 29 تک۔ ان بے شک اللہ اللہ، لا نہیں، لا ہم نے نفی کے لیے اور کون کون سے حرف پڑھے تھے؟ لم، لن اور یہاں لا اور ما بھی پڑھا ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں تو صرف نو اور ناٹ آتا ہے نا، تو عربی میں لم، لن، لا، ما اور ایک اور بھی ہے لیسا، وہ آگے آئے گا، ابھی اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یستحیی حیا کرتا، یا حیی یا یحیا، حیا شرمانا، اور یہاں استحیا یستحیی استحیا حیا کرنا۔ حیا اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، انسان کے اندر کی وہ قوت، وہ احساس جو انسان کو برا کام کرنے سے روکتی۔ ان یہ کہ یضرب بیان کرے، ضاد را با ضرب، ضرب کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا، ایک کو دوسرے پہ مارنا، مارنے کے معنوں میں آتا ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ مارنا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرب لگانا، لیکن عربی میں اس کے کنٹیکسچل معنی ہوتے ہیں۔ بیسک روح یا تھیم وہی ہوتی ہے، لیکن معنی کچھ نہ کچھ بدل جاتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر آتا ہے یضرب، مثلاً مارتا ہے، مثال۔ اب مثال مارنا نہیں ہوتا، مثال بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مارنا کہنے کی بجائے کیا کہیں گے؟ بیان کرتا ہے، جبکہ اس کا لفظی معنی بیان کرنا نہیں ہے، لفظی معنی کیا؟ مارنا۔ اردو میں بھی ضرب المثل استعمال ہوتا ہے، بیان کرتا ہے مثلاً ایک مثال، مثال، اور مثال کا لفظ پیچھے پڑا، مثل پڑا، کہاں پڑا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ کتنے لفظ ملتے جلتے ہی ہیں نا، یا اردو سے ملتے ہیں یا پیچھے کے ٹیکسٹ سے ملتے ہیں۔ آپ کے کرنے کا تو کچھ کام رہتا ہی نہیں خاص، سوائے اس کے کہ بس اس کو ایک ترتیب سے ذہن میں بٹھائیں۔ ما، اب یہ ما بھی زائد ہے، لیکن کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے، اور تاکید کس قسم کی؟ کہ کوئی بھی مثال، یعنی مثال کے اوپر فوکس ہے یہاں، یعنی مثلا ما کوئی کے معنوں میں آئے، اینی، ان یضرب مثلا ما۔ آپ یوں کہیے اس کو کہ ما زائد ہے، اور زائد جب بھی آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، پچھلے لفظ کے اوپر ایمفیسس کے لیے۔ تو مثلا کے اوپر ایمفیسس کس لحاظ سے ہوگا؟ کوئی بھی اگزامپل، یعنی ایک اگزامپل نہیں، کوئی کے معنوں میں۔ بعوضۃً، مچھر کی۔ بعوضہ کا روٹ کیا ہے؟ با، عین، ضاد، بعض۔ بعض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کچھ، بعض، سم۔ تو بعوضہ جو ہے مچھر کے لیے ہے، اور اس کا روٹ بعض کیوں کہا گیا؟ نہیں، دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بڑی چیز کا کچھ حصہ ہو، وہ چھوٹا وجود ہے، اس وجہ سے۔ بعوضۃً، فا پس، ما جو، فوقہ اوپر، پیچھے آپ نے تحت پڑھا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ نیچے، اور فوق اوپر۔ فوق اوپر کے لیے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات نیچے کا معنی بھی دیتا ہے، کم تر کے معنوں میں، ادنا اور اعلیٰ دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں بعض الفاظ اپوزٹ معنی بھی دیتے ہیں، لغت الازداد کہتے ہیں اس کو، کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اور پھر اس کے مخالف بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں آگے بھی آئیں گی۔ جیسے ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، اور ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے۔ شراء کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، اور شراء کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ کہاں سے ہے؟ وہ کانٹیکس میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتی سمجھنے میں۔ فما پس جو، فوقہا اس سے اوپر ہو، ابو کے معنوں میں، یا پھر اعلیٰ سپیریئر کے معنوں میں، یا پھر کمتر کے معنوں میں، چھوٹا ہو۔ اور فوق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے؟ ما فوق الفطرت، فوقیت بھی ہم کہتے ہیں،
फौकियत का क्या माना होता है? अहमियत, फौकियत यानी उसको सुपीरियरिटी। फा पस अम्मा लेकिन, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, अब ये सब गुजर चुके हैं पीछे। फा पस यालमूना क्या है रूट? ऐन लाम मीम, इल्म रखते हैं, जानते हैं। अन्नहु बेशक वो, क्या चीज? मिसाल, ये मिसाल अल-हक़्क़ु हक है, सच है। हक प्रूव्ड बात को कहते हैं, वो बात जो तजुर्बे के बाद सच साबित हुई हो, बिल्कुल सच है। मिन से, रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, मिन भी पढ़ चुके हैं आप, रब भी, हिम भी। वाह और अम्मा लेकिन, ये जो अम्मा का लफ्ज़ है ना, एज फार जिसका माना कर रहे हैं आप, ये लेकिन ये तफसील के लिए आता है, ठीक है? किसके लिए? तफसील के लिए, यानी बात को मजीद खोलने और वाज़े करने के लिए। कभी ताकीद के लिए भी आ जाता है, लेकिन अक्सर तफसील के लिए आता है। व अम्मल्लज़ीना और लेकिन वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, रूट क्या है? काफारा। फयकूलूना बस वो कहते हैं, यकूलूना वाव नून किसकी इलामत है? जमा की, या वो के मानों में, और बाकी क्या रह गया? काफ वाव लाम कौल। यकूलूना वो कहते हैं, माज़ा क्या कुछ, और ये जा भी माने में वुस्सत के लिए, माँ से बात पूरी होती है क्या का माना, लेकिन जा क्यों आया है? माने में वुस्सत के लिए। क्या कुछ, माँ का क्या माना होता है? क्या, और माँ जा का क्या माना? क्या कुछ। अरादा इरादा किया, अरादा में भी हर्फ इल्लत है, रा वाव दाल इसका रूट है रौद, रा वाव दाल रौद, किसी चीज की तलाश में आना जाना। और इरादा कहते हैं किसी बात या काम करने का दिल में ख्याल आना और चाहना। माजा अरादा क्या कुछ इरादा किया, क्या चाहा, अल्लाहु अल्लाह ने, बी हाजा, बी का क्या माना होता है? साथ, हाजा इस, पीछे पड़ा हाजा, कहाँ पड़ा? निकालिए और देखिए, ढूंढिए। हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जी हाँ। मसला मिसाल, युदिल्लु वो गुमराह करता है, रूट क्या है? द्वाल लाम लाम, दलाल दलालत उर्दू में भी आता है, कहाँ पड़ा पीछे? दालीन, शाबाश। युदिल्लु बिही, बिही साथ इसके, किसके? मिसाल के, ऐसी मिसाल के जरिए गुमराह करता है, कसीरन बहुत सौ को। कसीर का लफ्ज किससे है? कसरत से, और किसके वजन पर है? कसीर, फ़ाइल, अलीम, अजीम, करीम, ठीक है ना, राइम है ना इसमें। कसीरन बहुत सौ को, और कसीर का तो वैसे ही बहुत ज्यादा माना है, लेकिन वैसे भी फ़ाइल किसके लिए आता है? कसरत के लिए। वह और यहदी, हदा यहदी राह दिखाना, हिदायत देता है, पीछे पड़ा कहाँ? हुदल लिल मुत्तकीन। बिही साथ इसके, किसके? मिसाल के, कसीरन बहुत सौ को, दोबारा आ गया। वाह और माँ नहीं, यहाँ माँ का माना नहीं। एक बात आज याद रखिए कि माँ का माना डेफिनेटली नहीं होगा अगर उसके बाद इल्ला आ रहा हो जुमले में। यहाँ देखिए सेंटेंस, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, तो ये जो इल्ला है इसकी वजह से माँ का तर्जुमा क्या हो रहा है? नहीं। याद रहेगी ये बात, क्योंकि माँ का क्या मतलब भी किया हमने, और माँ का जो भी किया और माँ का नहीं भी किया, तो अब कैसे पता चले? तो माँ के बाद अगर इल्ला आ रहा हो तो बस आप यकीन कर लीजिए कि इसका माना अब नहीं ही होगा, ठीक है। वमा और नहीं, युदिल्लु गुमराह करता, बिही साथ इसके, इल्ला मगर, अल फासिकीन किसकी जमा है? फासिक की, रूट क्या है? फासीन काफ, फिस्क। फिस्क का लफ्जी माना होता है हद से बाहर निकलना। फुसूक कहते हैं खजूर का अपने छिलके से बाहर निकल आना, जैसे कली
کھلنے سے پہلے پتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے نا، گرین کورنگ ہوتی ہے اس کی، پھر کیا ہوتا ہے پتوں میں کریک آتے ہیں، کبھی غور فرمایا ہو آپ نے؟ اور یہ جو کریک آ گیا نا اور اب پھول کھلنے لگا، تو اس عمل کو کہتے ہیں فسوق. ٹھیک ہے، یعنی اپنے کورنگ، اپنے چھلکے سے پھٹ کے باہر نکلنا. اسی سے پھر نکلا ہے حد پار کرنا، اپنی حد سے باہر نکلنا. فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، کیونکہ فاسق اللہ کی اطاعت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. جب کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے، تو وہ دراصل بندگی کی لمٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وما يضل به الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. کون ہے فاسق؟ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں. واو نون کس کی علامت ہے؟ اور یا غائب کی، وہ. اور باقی کیا رہ گیا؟ نون قاف ضاد، نقض. نقض عہد اردو میں بھی آتا ہے، توڑنا. نقض کا کیا معنی؟ توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنا. ویسے تو توڑنے کے لیے اور بھی لفظ ہیں، مثلا عربی زبان میں کسر کا معنی بھی توڑنا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنا. جیسے کسی چیز کو خوب مضبوط کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ دینا، تو اس توڑنے کے لیے نقض آتا ہے. کس توڑنے کے لیے آتا ہے؟ پکا کرنے کے بعد کسی چیز کو توڑنا، یعنی کھولنا. ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد. عہد کہتے ہیں قول، قرار، عہد و پیمان، معاہدے کے لیے. عہد اللہ، اللہ کا عہد. من سے، بعدی، بعد، میثاقہ. اچھا یہ جو من ہے یہ بھی زائد ہے، بعد سے بھی معنی پورا ہو رہا ہے. میثاق، میثاق کا روٹ جو ہے واو ثا قاف ہے، وثق، ثقہ. واو ثا، ثا سے جس کو ہم کہتے ہیں، تا ثا. میثاقہ، وثوق، پکا کرنا، کانٹریکٹنگ. اس کے پکا کرنے کے بعد، یعنی اقرار کو، عہد کو خوب پکا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے. اور یقطعون، کاٹ دیتے ہیں. یقطعون میں بھی آپ دیکھیے واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے. اور روٹ کیا بنتا ہے؟ قاف طا عین، قطع. اردو میں استعمال ہوتا ہے قطع کرنا، منقطع کرنا، قطع کرنا، قطع تعلقی، یہ وہی قطع ہے. قطعہ بھی کہتے ہیں. قطعہ کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو، ٹکڑے کو، کاٹی ہوئی چیز، الگ کی ہوئی، کاٹتے ہیں. ما، جو، امرا، حکم دیا. اردو میں امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ، اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ میثاق کے یا عہد کے. یہ امر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، ان یہ کہ یوصل، جوڑا جائے. یوصل، واو صاد لام، اس کا روٹ ہے وصل. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا. پیچھے پڑا وصل کہیں نہیں آیا. کس میں پڑھا تھا؟ الذی اسم موصول میں نے بتایا تھا اور اس میں وصل بتایا تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہیں نہ کہیں وصل کی بات ہوئی ہے. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ چیز مجھے موصول ہو گئی. کیا مطلب؟ مل گئی، یعنی مجھ سے آ کے جڑ گئی، لگ گئی. ایو صلاح کے جوڑا جائے. وا، اور یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں. فا سین دال، فساد، بگاڑ. دو طرح کا ہوتا ہے، حصی اور معنوی. یہ بورڈ پہ میں لکھتی ہوں، یہ ٹرمز میں اکثر یوز کروں گی، پھر آپ کو ان کا معنی آنا چاہیے. فساد کہتے ہیں کرپشن کو. کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی اور ایک ہوتی ہے جسمانی. حصی از جسمانی اور معنوی از ذہنی، جسے ہم کہتے ہیں ذہنی بگاڑ. ذہنی بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہو جانا. ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، بولتے ہیں کبھی فلاں کا تو دماغ خراب ہو گیا، یعنی اس کے دماغ میں خلل ہے، یعنی اس کی سوچ بگڑ گئی ہے، سوچ ہی فساد کا شکار ہوگی. اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ دہی خراب ہو گیا،
تو وہ کیا ہے؟ فساد حسی. حسی مطلب یہ کہ سامنے نظر آ رہا ہے کھانا یا کوئی چیز خراب ہوگی، بگڑ گئی، اب وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں. اور ارتھ میں نے بتایا تھا کہ انگریزی کا ارتھ جو ہے بیسیکلی عربی کے ارض سے ہے. اولئک، یہی لوگ. اولئک کہاں پڑا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، ہم وہی، الخاسرون، خاسرون واو نون جمع کے لیے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ خاسر. خاسر کا روٹ ہے خا سین را، خسر یخسر، خاسر لوزر. ہم الخاسرون، وہ ہیں خسارہ پانے والے. اصل میں خاسر کہتے ہیں اس کو جس کا نفع چلا جائے، جس کا پروفٹ اس کو نہ ملے. جس سودے میں، جس بزنس میں کوئی پروفٹ نہ ہو، وہ کیا بزنس ہے؟ خسارے والا، گھاٹے کا. کیفا، کس طرح؟ تکفرون، یہ جو کیفا ہے یہ کیفیت کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی؟ کیفیت، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی حالت. تو کیفا کس طرح، کیسے، ہاؤ کم، استفہام کے لیے بھی ہے اور تعجب کے لیے نہیں، حیرت کی بات ہے، بھلا کیسے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو. تکفرون واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، اور روٹ کیا ہے؟ کافارا، کفر. اور تا تم کے لیے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، تا تم کے لیے آتا ہے، جیسے انعمتا، انعام کیا تو نے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، اللہ کا. اور کنتم، تھے تم. کنتم کا روٹ کیا ہے؟ تم تو تم کے لیے ہے، اور کن کس سے ہے؟ کاف واو نون سے، کانا یکون، کون ہونا. وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ. اموات روٹ ہے میم واو تا، موت. موت کہتے ہیں روح کی عدم موجودگی، روح کا نہ ہونا. لائف لیس، موت کا معنی کیا؟ لائف لیس ہونا، زندگی کا نہ ہونا، روح کا نہ ہونا. اور یہ ضروری نہیں ہو کہ زندہ ہونے کے بعد ہی کوئی مرے. اگر انیشیلی کسی چیز میں لائف نہیں ہے تو وہ بھی میت ہے. ٹھیک ہے، جیسے پتھر ہیں یا اور اسی طرح کی جمادات ہیں، تو یہ بھی اموات ہے. اموات میت کی جمع ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مردہ، لائف لیس. فا پس، احیاکم، اس نے زندہ کیا تم کو. احیا جو ہے اس کا روٹ بھی ہا یا ہے، حی یا یحیا. حی یا یحیا سے حیا بھی بنتا ہے، اور حی یا یحیا سے حیاتن بھی بنتا ہے. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. اور حیا ہے جو پیچھے پڑھا ابھی آپ نے. ثم پھر، یمیتکم، موت دے گا تم کو. امات یمیت، اماتتن، موت دینا. اور موت کیا ہے؟ روح کے نکل جانے کا نام. ثم پھر، یحییکم، زندہ کرے گا تم کو، یعنی پھر تمہاری روح ڈالے گا واپس. ثم پھر، الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. واو نون اور تے، تم اور جمع، اور روٹ کیا باقی رہ گیا؟ را جیم عین، رجع، رجوع. رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنا. طلاق رجعی پڑھا ہوگا آپ نے، یہ سنا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنا. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے. خلق لکم، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے. کم کی بہت تکرار پڑی. ما فی الارض، جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر. فی کے دونوں معنی، زمین کے گولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ. جمیعاً، سارے کا سارا، جیم میم عین سے. اور وزن کون سا اس کا؟ جمیع، فعیل، شابش. جمیع، فعیل. کثیر، علیم، عظیم. کیا معنی آتا ہے اس میں؟
جی ہاں، زیادہ اور تسلسل بھی، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا اللہ نے، اور اس میں کیا ہے، ایک سے ایک چیز نکلتی چلی آ رہی. اب دیکھیں ایک گندم کے دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا. استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، درست سیدھا ہو جانا، لیکن جب اس کے بعد الہ آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا. پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے. فسواہن پھر اس نے درست بنا دیا ان کو. سوا یسوی تسویہ، سین واو یا اس کا روٹ ہے. اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سواؤن. اس میں بھی روٹ میں نے آپ کو سین واو یا بتایا تھا. کیا معنی ہوتا ہے سوا کا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا، کسی چیز کو پورا بنانا، ٹھیک کرنا، نوک پلک سنوارنا، یعنی فائنل ٹچ دینا. سبع سات، سماوات آسمان، سما کی جمع ہے سماوات، و اور ہوا وہ کون؟ اللہ. بکل ساتھ ہر، شیئن چیز. کل کا لفظ استعمال ہوتا، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ کل کا لفظی معنی ہوتا ہے فرمائیے، کہیے. اصل میں بہت ساری ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس کہے سنے پہ بیسڈ ہیں. دیر از نو دلیل فار دیٹ، کوئی اس کی حقیقت نہیں. لیکن پھر بھی لوگ ان پہ اتنے جمے ہوئے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کل شیئن، شیء کا لفظ پیچھے پڑا، کہاں پڑا؟ ان اللہ علی کل شیئن. جی ہاں، شیئن کا لفظ ہے نا شاء، جو ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو شیء چیز کیا ہے؟ جس کی خواہش ہوتی ہے. علیم جاننے والا، علم عالم علیم. کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ علیم بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے. کس وزن پر ہے؟ فعیل. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے. تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے، یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے. تو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو، کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے. اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر. سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی جو حق کا طالب ہو، وہی جو ہدایت چاہتا ہو.
اب یہ مکھی کی مثال کہاں بیان کی گئی؟ سورۃ الحج آیت 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، ان الذین، یقیناً وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ غور و فکر کرتے کہ اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بنائی، اور دیگر معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں مل کے سارے بنا سکتے۔ تو یہاں انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کیا چیز؟ اللہ کی عظمت۔ لیکن انہوں نے اصل سبق حاصل کرنے کی بجائے کس بات پر اعتراض کر دیا کہ اوہو یہ مکھی کا لفظ کیوں آ گیا یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو چھوڑ کے اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے کے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی بات کرے، فما فوقها، یا کوئی چیز اس سے بھی بڑھ کر ہو، یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو۔ اور فوقہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو مچھر کے اوپر ہو۔ اور قرآن کی جو حکمتیں ہیں اور قرآن کے جو معجزات ہیں وہ دن بدن جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنے ہی معجزات اس کے اور کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو لیٹلی سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کا پورا ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے، اور لائف کے جتنے بھی سسٹم کام کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی آپ یوں کہیں جیسے مچھر کی جوں ہوتی، مچھر کا پر نہیں ہم کو نظر آتا صحیح، تو اس کے اوپر جو چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے وہ کس کو دکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا پھر اس کے اوپر جو چیز چمٹی بیٹھی ہے اس کا ذکر کرے، اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، کیونکہ اصل مقصود تو بات سمجھانا ہے۔ اگر کوئی بات مچھر کے ذکر سے سمجھ آئے تو مچھر بھی کوئی معمولی چیز نہیں، اور اگر دیکھا جائے تو مچھر کہاں کوئی چھوٹی چیز ہے۔ مچھر کے جو کام ہے اور مچھر کی جو ساخت ہے اس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کی وفات کیسے ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، اس کی اپنی موت مچھر کے ناک میں چلے جانے سے واقع ہوئی۔ تو مچھر جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے انسان کو بسا اوقات کتنا زج کر دیتا ہے۔ یہاں تو آپ کو تجربہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر آپ پارک وغیرہ میں ہو تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا مچھر ایسے پاؤں کو کاٹتا ہے، اور جب آپ اس کو اڑاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، اور تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اس کو کچھ کرنے کی بجائے۔ تو مچھر دیکھنے میں سائز میں چھوٹا ہے، لیکن اس کے جو کام ہے اور اس کی جو پھرتی ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی بات کے بیان کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں، مقصد سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت 43 میں فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی مثالیں سمجھتے ہیں۔ بعض اسکالرز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اگر ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہ آتی۔ کیوں روتے؟
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں مثال سمجھ نہیں آ رہی تو ہم علم والے نہیں۔ اب علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس کو؟ انسان کو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے، تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر عزت اور وقار کا ایک سمبل رہا ہے نالج۔ لیکن جب لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوا اور دنیا مطلوب ہوئی تو پھر علم والوں کی قدر نہ رہی، اور اس کے مقابلے میں کس کی قدر ہو گئی زیادہ؟ مال کی یا مال والوں کی۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کر کے۔ یہ مثال اللہ نے بیان ہی کیوں کی؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر کے؟ بات خود نہیں سمجھتے اور اعتراض اللہ پہ کرتے ہیں، یہ ہے کم عقلی۔ تو بہت سے لوگ جن کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یا ان کی عقل کے مطابق اس میں کوئی سینس نہیں بنتی، تو بجائے اس کے کہ خود کو بلیم کریں، اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم کم علم ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر اعتراض کہ یہ مثال ہی کیوں آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمائے یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ انہی مثالوں کو لوگوں کی ہدایت کی بجائے ان کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یہ لوگ وہاں سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت مل جاتی ہے۔ مثالیں اللہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے دیتا ہے، لیکن جب کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ اور کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے یا سمجھنا چاہتے نہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور وہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہمیں بھی حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں جھجکنا چاہیے۔ پہلے دن آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو آپ پڑھیں دوسروں کے ساتھ جا کر ڈسکس بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، کیونکہ شیئر نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سمن بکمن عمیون، وہ حق سنتے نہیں، وہ حق کی بات کرتے نہیں، وہ حق دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور یہ کس کی صفت تھی؟ منافقین کی، کہ دنیا بھر سے دلچسپی ہے، ایک اگر ان کو انٹرسٹ نہیں تو کس سے؟ اللہ کی بات سے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق بات کرنے کے لیے ڈرنا جھجکنا نہیں چاہیے۔ سچی بات خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مچھر جتنی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، حق بات کرنے میں کوئی شرم نہیں، خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی۔ معلوم ہے کیا صفت بیان کی تھی انصار کی عورتوں کی؟ کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرماتی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دین کی کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، لیکن ہم شرم کے مارے پوچھتے نہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اتنی چھوٹی سی بات اور اتنی بڑی ہوگی اور اس کو ابھی تک نہیں پتا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہنسے بھی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہوتی ہے تو کوئی ایک شخص کوئی چھوٹی سی بات پوچھ لیتا ہے اور باقی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جو سوال ہے، جو بات ہے، وہ پوچھ لے۔
اچھا بہت سے لوگ جب میں سوال کرتی ہوں جواب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ پتا ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتے. کیوں؟ شرماتے ہیں, جھجکتے. اچھا جھجکتے کیوں ہے کہ ہائے اور کیا کہیں گے کوئی. لیکن اگر بات درست ہو تو کبھی نہ جھجکا کریں, اپنے اندر کریج پیدا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ سچ کا بہت وزن ہے, خواہ وہ رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سچی بات, خالص بات, اچھی بات, خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, اس کا بہت بڑا وزن ہے. تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے, یعنی اچھا کلام کون سا ہوتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, علم پر مبنی ہو, یعنی کون سی بات کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے جو علم پر مبنی ہے. نمبر 2, وہ سچی ہے. نمبر 3, نیت اچھی ہے پیچھے کرنے میں. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت بہت اچھی تھی اور علم کی بات ہے اور سچی بات ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ الفاظ اچھے ہونے چاہیے. بعض اوقات ہم ایک بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیسا ہوتا ہے, انتہائی بھونڈا. اس کے نتیجے میں کہتے ہیں دوسرے شخص کے کانوں پہ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہیں اور وہ حق نہیں سننا چاہتا. ٹھیک ہے, تو ایک اچھی بات کی کیا خوبی ہے؟ نمبر 1, علم کے ساتھ ہو. نمبر 2, سچائی پر مبنی ہو. نمبر 3, نیت اچھی. اور نمبر 4, الفاظ اچھے ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ایمان والوں کی خوبی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, وہ اللہ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں, وہ اللہ کی بات میں شک نہیں کرتے. یعنی مومن اللہ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا. تیسری بات, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. انکار کرنے والے کفار و منافقین اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کیونکہ سٹائل آپ دیکھیں نا, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا مطلب ہے, what does it mean, یہ کیا ہے, it doesn't make any sense, یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا. انہیں اللہ کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے. یہ کوئی جرت نہیں, یہ کوئی بریوری نہیں, یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں کہ انسان اللہ کی بات پر اعتراض شروع کر دے اور کہے کہ میں تو بہت انٹلیکچوئل ہوں, میں تو ہر ایک کو چیلنج کر سکتا ہوں, اور نعوذ باللہ میں تو اللہ کی بات کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلائنڈلی ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے کہ بس ٹھیک ہی ہے. نہیں, آپ اپنی آنکھیں کھولیں, آپ سوچیں, غور کریں, اور اگر نہیں سمجھ آئے تو کیا کہیں کہ ابھی میری عقل کم ہے, میں اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو سمجھ سکوں. یہ نہیں کہ اللہ کی بات میں کوئی گڑبڑ. اچھا ایسا ہوتا ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی چیز اوپر رکھی ہوتی ہے تو پھر ہم سے اٹھائی نہیں جاتی, ہم اوپر کرتے ہیں ہاتھ, پھر کیا کرتے ہیں اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر کرتے, پھر ہم ایک اور چیز لاتے, اس پہ چڑھتے, پھر جا کے چیز اٹھاتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح ہماری عقل بھی کبھی چھوٹی ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی, تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اچھا ابھی نہیں سمجھ آئی, اگلی دفعہ پھر صحیح, اگلی دفعہ پھر صحیح. جیسے کسی بھی علم میں آپ دیکھیے, کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, ضروری تو نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میں ساری باتیں سمجھ آ جائے. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں, اچھا پھر میں فریش صبح میں پڑھوں گی, دوبارہ پڑھوں. پھر آپ کسی اور سے پوچھتے, اچھا آپ مجھے سمجھائیے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ادھر دیکھتے ہیں, اس سے پوچھتے, کوشش کرتے, اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ سب بے وقوف ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی. بعض اوقات وہ پروو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے, پھر بھی علم کی دنیا میں ایک احترام ہوتا ہے. کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن کرٹیسائز کرنے کے پیچھے یعنی پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. نیگیٹو کرٹیسزم کرنے والے ہی کے خلاف جاتا ہے. تو اسی طرح دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے سوال کرنا برا نہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا تھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. آپ اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا ہو نہیں سکتا اور اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے. اس کے برعکس
منافقت کیا ہے؟ اللہ کی بات پر اعتراض، اس کا مذاق، اس کو حقیر سمجھنا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. اللہ بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ان مثالوں سے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ گمراہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس میں اللہ کا قصور ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں، ہدایت پہ چلنے والے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنی مرضی کرنے والے، حدیں توڑنے والے، جو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اللہ کی باؤنڈریز کے اندر نہیں رہنا چاہتے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر نہیں جینا چاہتے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں کھلے دل سے، عمل کی نیت سے، تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، ہدایت کی راستے ملتے جائیں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں سے ملے گا. لیکن اگر نیت خراب ہے اور عمل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ قرآن بدل جائے، قرآن میں تبدیلی ہو جائے، ہم نہ بدلیں. تو فاسق کون ہے؟ جو خود کو نہیں بدلنا چاہتا، حدیں توڑنا چاہتا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. اور پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں ہدایت کے بارے میں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم میں، اور پھر اس کے بعد یہاں پھر ہدایت کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت کا مطالعہ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. نمبر 2، کائنات میں غور و فکر. ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر سے. نمبر 3، دعا کی کثرت. جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں، رسول کے، کتاب کے، کچھ بھی، تو اس کا ذکر نہیں کریں. کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے دے اور میرا حق پر دل جما دے. نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس، مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی واقعی سچا ہے کہ اس کو صحیح راستہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 کام کرے. نمبر 1، علم حاصل کرے. نمبر 2، غور و فکر کی عادت ڈالے. نمبر 3، دعا کرے. اور نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے. اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. وآخر دعوانا